يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذلة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ ثروت کافر کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ ثروت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ محترم اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس محفل سعید میں جس موضوع پر لب کھشائی کا حکم دیا گیا ہے وہ مسلمان مغلوب کیوں کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین گرامی، ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَهِنُوا، اور تم ہمت مت ہارو، یعنی کفار کی تعداد سے، مشرکین کے یلغار سے، شیاطین کے خلفشار سے، منافقوں کے آزار سے۔ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ بارہا بڑی جماعت پر چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے غالب ہوئی ہے۔ چنانچہ تم بدر میں 313 تھے، غلبہ پایا 1000 پر، احد میں 750 تھے، غلبہ پایا 3000 پر، خندق میں 3000 تھے، غلبہ پایا 10000 پر، خیبر میں 1600 تھے، غلبہ پایا لاکھوں پر، حنین میں 12000 تھے، غلبہ پایا 20000 پر، موتا میں 3000 تھے، غلبہ پایا لاکھوں پر، یرموک میں 60 تھے، غلبہ پایا 60000 پر۔ وَلَا تَهِنُوا، اور تم ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور پریشان مت ہو کفار کی تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے، گھوڑوں سے، کلاشن کوفوں سے، راکٹوں سے، میزائلوں سے، بمبوں سے، لڑاکا ہتھیاروں سے، ڈرون حملوں سے۔ مسلمانوں، تمہارے پاس بدر میں کون سی تلوار تھی؟ احد میں کتنے تیر تھے؟ خیبر میں کتنے گھوڑے تھے؟ حنین میں کون سی کلاشن کوف تھی؟ جنگ موتا میں کون سے میزائل تھے؟ یرموک میں کتنے بم اور لڑاکا ہتھیارے تھے؟ پھر بھی اے مسلمانوں، فتح و نصرت تمہیں ملتی رہی، لشکر طاغوت کو ہزیمت ہوتی رہی، نور حق چار سو پھیلتا رہا، ظلمات باطل مٹتا رہا، عالم شیطان سرنگوں ہوتا رہا، اور چار دانگے عالم میں اسلام کا ڈنکا بجتا رہا۔ آخر اس وقت مسلمان غالب کیوں کر رہتے تھے؟ فتح و نصرت انہیں کیوں ملتی تھی؟ تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ ارے مسلمانوں، پوری کائنات پر تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تمہارے اندر ایمان ہو۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست کو کافی ہے اشارہ، اللہ کو پامردی اے مومن پر بھروسہ، اللہ کو پامردی اے مومن پر بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، جس سمت چاہے سفتے سے لے رواں چل، جس سمت چاہے سفتے سے لے رواں چل، یہ وادی بھی ہماری وہ صحرا بھی ہمارا۔ چنانچہ اس وقت کے مسلمانوں کے دل نور ایمان سے منور تھے، ان کے ہاتھوں میں توحید کی تلوار تھی، اخلاص کے تیر تھے، تنظیم کے میزائل تھے، اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹم بم تھے، وہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو نمونہ تھے، سب سے بڑھ کر وہ عملی قرآن تھے۔ ان صاف کی بدولت وہ حضرات جس طرف بھی
نکل گئے، فتح و نصرت ان کے قدم چومتی گئی، ناقابل تسخیر مسخر ہوتی گئی، شیطانی ٹولے معدود ہوتے گئے، ایوان کیسر و کسرا پر لرزہ طاری ہوتے گئے، الغرض اسلام غالب اور کفر مغلوب ہوتا گیا۔ گرامی قدر حاضرین، لیکن اس وقت امت مسلمہ بدترین مغلوبیت کا شکار ہے۔ مسلمانوں کا کوئی پرسان حال ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ مادی اسباب کی کثرت کے باوجود مسلم قوم ذلیل و خوار ہے، مسلم ممالک باہم قلب فشار ہے، تعداد مسلم کی بہتات کے باوجود عفت ماں بہنوں کی عزت تار تار ہے، مسلمانوں کا خون بہانا کافروں کے نزدیک شاہوار ہے، دلالی اور چاپلوسی کرنا مسلم حکمرانوں کا سب سے بڑا شاہکار ہے، امور مملکت پر قابل اکثر و بیشتر مکار ہے، سب سے بڑھ کے احکام قرآن و حدیث کے منکر و غدار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آخری زمانے میں کفار مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوئے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت مسلمان سمندر کے جھاگ کی طرح ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، تو پھر مغلوبیت کی وجہ کیا ہوگی، سبب کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت مسلمانوں میں وہن نامی مرض کا وبا پھوٹ پڑے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ وہن کی مرض کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ شاعر کہتا ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔